امان، کیا ڈیٹیلز ہیں اس رپورٹ کی؟ کیونکہ پریویس رپورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کنٹرول ہے ایریاز پہ اس میں اضافہ جو ہے وہ مینشن کیا گیا تھا. اس دفعہ شاید کچھ فوج میں کمی کی اطلاعات ہیں. کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا سیلینٹ پوائنٹس ہیں؟ اور جی اسد، ویسے تو ایک وائڈر یہ ڈسکشن ہے، لیکن اس میں 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس کا تذکرہ کرنا بنتا ہے. ایک پوائنٹ جو ہے وہ تو جو ٹروپ نمبرز ہیں افغان فوج کے، اس کے بارے میں ہے. اس کا اشارہ دیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر کے اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس میں دیکھیں تو جو ٹروپ لیول اس وقت ہے وہ 3,08,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ اس کو ہونا تقریباً 3.5 لاکھ چاہیے. تو 43,000 جو فوجی ہیں وہ کم ہیں اس لیول سے جو کہ جس کا تعین کیا گیا ہے. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پہ جو امریکی جو وہاں پہ جو حملے ہو رہے ہیں طالبان کی جانب سے، اس میں قتل کیے جانے والے جو فوجی ہیں افغان فوجی، اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو کہ ماہانہ بیسس پہ 850 کے قریب بنتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا وہ ہے جو اس وقت ملکی علاقوں پر کنٹرول ہے افغان فوج کا، اس میں 2% پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی ہے، جس کے بعد فی الحال جو علاقہ امریکی اور نیٹو اور اس کے علاوہ افغان فوج کے زیر اطلاعات ہے وہ تقریباً 50% سے تھوڑا ہی زیادہ ہے. تو یہ پوائنٹس اس لیے خصوصی طور پہ اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت طالبان کی اور امریکہ کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے کہ کیا پیس اکارڈ ہوگا اور اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی. اس لیے کچھ زیادہ مثبت اس وقت پہلو سامنے نہیں آیا اس رپورٹ کے تحت. لیکن پورے جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں جو کل صدر اشرف غنی کی جانب سے صدر ٹرمپ کو جو خط لکھا گیا ہے، اس حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہے واشنگٹن میں. کیا ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں؟ جی یہ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے یہ کل رات گئے یہاں پہ یہ خبر سامنے آئی کہ ایک خط صدر غنی کی جانب سے صدر ٹرمپ کو لکھا گیا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ صدر غنی اس وقت امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے بارے میں فکر مند ہے. اور اس خط میں انہوں نے یہ جو تجویز دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اخراجات جو امریکی فوج کو وہاں رکھنے کے اور ڈفرینٹ جو اخراجات ہیں ان میں کمی لائی جا سکتی ہے. ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ان کو $2 ارب تک کم کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس تناظر میں اگر دیکھیں تو جہاں امریکی فوج کی ڈپلائمنٹ کو اگر پرولونگ کیا جائے تو 3,000 امریکی فوجی ہیں جن کو ان اخراجات میں کمی کے ساتھ وہاں مینٹین کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ پہلی بار ہے کہ کابل کی جانب سے اتنا واضح اشارہ ملا ہے کہ وہ فکر مند ہیں کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس انخلاء کے بعد. لاسٹلی ویری کرسپ اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی جانب سے یو ایس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی اس میں پاکستان پہ کچھ دوبارہ سے بات ہوئی، ریئیکشن بھی پاکستان سے آیا ہے، وہ بھی ہم شامل کریں گے. لیکن اینی انسائٹ آن دیٹ؟ جی 2-3 بڑے پوائنٹس ہیں. پہلے تو کہا گیا ہے کہ جو یہاں مبینہ پناہ گاہیں ہیں پاکستان میں، وہاں سے جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ بھارت، افغانستان اور جو امریکی مفادات ہیں علاقے میں ان پر حملے جاری رکھیں گے. اور دوسرا بڑا پوائنٹ جو ہے وہ یہ آیا کہ اسلام آباد کی جو پالیسی ہے کہ کچھ گروہوں کی دہشت گرد گروہوں کی مبینہ طور پر سرپرستی اور صرف ان گروہوں کے خلاف کارروائی جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کی وجہ سے جو امریکی ایفرٹس ہیں وہاں پہ طالبان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی، وہ یقیناً فرسٹریٹ ہوں گی، وہ متاثر ہوں گی اس سے. اور اس رپورٹ میں قطعاً یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اسلام آباد نے طالبان کو میز پر لانے کے حوالے سے جو کوششیں کی ہیں اس کا بالکل قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے. تھینک یو امان.